اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ شہر بغداد کا ایک نیک نوجوان اپنی ٹوٹی پھوٹی ہوئی جھونپڑی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ اللہ کا عابد اور نیک نوجوان بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں رہتا۔ اس لیے جس دن اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا، اس دن یہ فقط پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور دن ایسے ہی بھوکا گزار لیتا۔ اب یہ نوجوان 5 وقت کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتا، اور اس وقت جو بغداد کے اس علاقے کی مسجد کا امام تھا وہ بھی نہایت ہی نیک اور متقی انسان تھا، اور یہ نیک اور پرہیزگار نوجوان روز امام مسجد سے ملاقات کرتا اور دونوں کے درمیان دینی باتوں پر تبادلہ خیال ہوتا۔ دونوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتے۔ چونکہ یہ امام مسجد بھی اس نوجوان کے حالات سے واقف تھا کہ یہ ایک غریب نوجوان ہے، اس لیے امام مسجد کبھی کبھار اس کی مدد کر دیتا اور کبھی کبھار اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا دیتا۔ اور امام مسجد نے اس کو یہ بھی کہا ہوا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بلا جھجک بغیر کسی ڈر کے میرے پاس آ جانا، میں تمہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دوں گا۔ ویسے بھی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن دوسری طرف یہ نوجوان بھی صابر اور شاکر تھا۔ یہ کبھی امام مسجد کے پاس نہیں گیا تھا، ہاں کبھی کبھار امام مسجد خود اس کو بلا کر کھانا کھلاتا تو تب یہ چلا جاتا۔ خیر، اسی طرح دن گزر رہے تھے اور یہ نوجوان ذکر الہی میں مشغول تھا۔ کچھ مل جاتا تو کچھ لے لیتا، وگرنہ صبر کر لیتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ نوجوان عبادت الہی میں مصروف تھا اور اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسی وقت اسے شدید بھوک نے ستایا، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں امام مسجد کے پاس چلا جاتا ہوں اور کچھ کھا لیتا ہوں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ابھی 3 دن پہلے ہی امام مسجد نے مجھے اپنے ہاں بلا کر کھانا کھلایا تھا، اس لیے اس کو امام مسجد سے شرم آ گئی اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا اور عبادت الہی میں مصروف و مشغول ہو گیا۔ لیکن بھوک کی شدت زیادہ ہوتی گئی اور آخر کار شیطان اس پر غالب آ گیا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر کب تک میں یوں ہی بھوکا بیٹھا رہوں گا، مجھے کسی طرح سے کھانا حاصل کرنا چاہیے تاکہ میرے جسم میں کچھ طاقت آئے اور میں مزید کچھ عبادت الہی کر سکوں۔ اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی کے گھر میں گھس کر کچھ کھانے پینے کا چرا لیتا ہوں اور اس سے اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ اس کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ بھی ڈالا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں کی چوری کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی تم بعد میں جس گھر سے چوری کرنا اسے بتا کر معافی مانگ لینا، ابھی تم چوری کر کے اپنا پیٹ بھرو۔ بس بھوک کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ گیا۔ بس یہ نوجوان اپنے گھر سے نکلا اور محلے کے کسی گھر میں داخل ہو گیا تاکہ یہاں سے اس کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے اور یہ اسے اٹھا کر کھا لے، کیونکہ بھوک بہت شدید تھی۔ جیسے ہی یہ گھر میں داخل ہوا تو اس گھر کے کونے میں کچھ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان عورتوں نے اس نوجوان کو نہیں دیکھا، لیکن اس نوجوان نے سوچا کہ مجھے عورتوں کا تقدس اور لحاظ کرنا چاہیے اور مجھے کہیں اور جا کر کھانا تلاش کرنا چاہیے۔ بس یہ نوجوان گھر سے نکل آیا اور کسی دوسرے گھر میں داخل ہونے کے لیے ابھی تیاری کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ ایک اور گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی یہ نوجوان اس گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس گھر میں تازہ بھنی ہوئی مچھلی رکھی تھی، اور اس گھر میں کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی اور نہ ہی اس گھر میں کوئی فرد موجود تھا۔ اس نوجوان نے مچھلی کو دیکھ کر سوچا کہ شاید
یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھی ہے۔ اور یہ نوجوان فوراً سے اپنی بھوک پر قابو نہ کرتے ہوئے اس مچھلی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مچھلی اٹھائی اور کھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب کی، لیکن اسی وقت اسے اللہ کا خوف آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں کسی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ بس اس نے اللہ کے خوف سے مچھلی کو وہیں چھوڑا اور یہ گھر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی یہ گھر سے باہر نکلا تو ایک بار پھر بھوک نے زور پکڑا اور اس کے جسم میں کمزوری آنے لگی۔ پھر اس نے سوچا کہ اب میں کروں تو کیا کروں، میرے پاس کھانا نہیں ہے اور میں کسی بھی ناجائز طریقے سے کھانا حاصل بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں امام مسجد کے پاس جا سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کے سلطان شہر بغداد کے سردار یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کو جب بھوک محسوس ہوتی تھی تو آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے اور آپ کو کسی وسیلے سے کھانا مل جاتا۔ بس اس نوجوان کے دل میں یہی خیال آیا اور یہ سیدھا مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا اور دعا کرنے لگا کہ کہیں سے مجھے کھانا مل جائے۔ جس وقت یہ مسجد میں بیٹھا تھا اسی وقت مسجد کے باہر امام مسجد کے پاس ایک باپردہ عورت آئی اور یہ امام مسجد سے کہنے لگی، اے علاقے کے امام، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا نکاح کسی شریف اور نیک نوجوان سے پڑھا دیں۔ دراصل میں اس علاقے میں اکیلی رہتی ہوں اور ویسے میرے پاس جائیداد ہے اور میں بہت ساری دولت کی مالک ہوں، بس میں کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں اور کوئی مجھے ہم سفر اور ساتھی مل جائے، اگرچہ غریب ہو لیکن نیک اور ایماندار ہو۔ اس امام مسجد نے جیسے ہی اس عورت کی بات سنی تو امام مسجد کے ذہن میں فوراً اسی نیک اور متقی نوجوان کا خیال آیا جس سے اکثر اوقات ملاقات امام مسجد کی ہوتی رہتی تھی۔ امام مسجد کو معلوم تھا کہ وہ غریب ہے لیکن نیک اور متقی ہے اور اس کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد امام مسجد کو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ابھی بھی مسجد میں موجود ہے۔ امام مسجد نے اس نوجوان سے جا کر بات کی تو نوجوان نے سوچا آج نہیں تو کل مجھے شادی تو کرنی ہے، اس لیے اس نے امام مسجد کو ہاں کہہ دی، لیکن اس نے امام مسجد کو یہ بات بھی بتائی کہ واللہ با خدا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر صابر شاکر عورت ہے تو پھر میں راضی ہوں، میرے ساتھ گزارا کر لے گی، جب میں کھاؤں گا تو اس کو بھی کھانا مل جائے گا، جب میں بھوکا رہوں گا تو وہ بھی بھوکی رہے گی اور ہم دونوں شکر کر کے زندگی گزاریں گے۔ امام مسجد نے اس نوجوان کو اس عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ خود بہت ہی دولت مند اور رئیس ہے اور وہ تمہاری غربت بھی دور کر دے گی۔ خیر اس نوجوان نے بھی اجازت دے دی اور جب امام مسجد نے دوبارہ اس عورت سے بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئی۔ پھر امام مسجد نے چند گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اب نکاح ہو گیا لیکن اس عورت نے اپنا چہرہ ابھی تک نقاب میں ڈھانپا ہوا تھا اور اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا اور یہ اس کے بعد نوجوان کو اپنے گھر کی طرف لے گئی۔ نوجوان بھی اس کے پیچھے سر جھکائے اس کے گھر کی طرف جانے لگا۔ جب یہ دونوں گھر میں داخل ہوئے اور اس کی بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو نوجوان دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ نوجوان اپنی بیوی کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی خوبصورتی کو سراہنا چاہتا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس گھر پر پڑی جس گھر میں یہ ابھی موجود تھا، تو یہ دیکھ کر مزید مبہوت رہ گیا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں تھوڑی دیر پہلے یہ چوری کی غرض سے گھسا تھا اور جس گھر سے اس نے مچھلی اٹھا کر کھانا چاہی تھی لیکن اللہ کے ڈر سے پیچھے ہٹ آیا تھا۔ اس نوجوان کو بھوک لگی ہوئی تھی جو اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، اس لیے اس نیک اور باپردہ عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ آؤ ہم پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں اس مچھلی کے پاس گئے جس کو تھوڑی دیر پہلے اس نوجوان نے چھوڑا تھا تو یہ عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی عجیب بات ہے، میری غیر موجودگی میں کوئی گھر میں گھسا تھا لیکن اس نے مچھلی کو نہیں کھایا، بس مچھلی پر اس کے دانت لگے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر یہ نوجوان رونے لگا اور پھر اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی۔
کہ دراصل اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میں ہی اس گھر میں داخل ہوا تھا اور میں نے ہی یہ مچھلی کھانا چاہی تھی، لیکن پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے اس کو یہیں پر چھوڑ دیا، اور اب اللہ کی کرم نوازی دیکھو کہ مجھے یہ مچھلی بھی مل گئی ہے اور یہ گھر بھی مل گیا ہے، اور آپ جیسی باپردہ باحیا اور خوبصورت بیوی بھی مل گئی ہے۔ یہ سن کر یہ عورت اپنے شوہر سے مسکرا کر کہنے لگی، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اور پھر اس نیک نوجوان نے وہ مچھلی کھائی اور اب یہ مچھلی مکمل طور پر اس پر حلال تھی، اور یہ اپنی زندگی آرام سکون سے بیوی کے ساتھ گزارنے لگا، اور پھر یہ زندگی بھر کبھی بھوکا نہیں رہا بلکہ یہ بعد میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔